मैं हूं फ़हीम मलिक। आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी प्रेस क्लब के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथ मेहमान हैं राजा फैसल महमूद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सोशल मीडिया टीम रावलपिंडी कैंट। बेसिक हमारा जो आज का प्रोग्राम है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बामी माहिदा, जो बहुत ही अहम है और जिसके बारे में अभी हम राजा फैसल साहब से बात भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके मतलब आपको बताता चलूँ, इस मायदे से पाकिस्तान को जो इज़्ज़त और वक़ार मिला है दुनिया में, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने जंग जीती है इंडिया के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से। और तीसरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ कि अभी जो हालिया इसराइल ने हमला किया है कतर पर, जिसकी वजह से सऊदी अरब ठिठक गया था कि अगर ये हमारे एग्रीमेंट हुए हुए हैं अमेरिका के साथ, कतर का भी था, बाकी ममालिक का भी है, खलीजी ममालिक का, लेकिन अमेरिका ने उस टाइम जब इसराइल ने हमला किया तो हमले से कोई 3 से 4 मिनट पहले उन्होंने कॉल की कि जी आप पे इसराइल हमला कर रहा है, या उन्होंने उस टाइम फ़ोन करके बताया कि जी ये हमला हो रहा है। लेकिन वो हमला उस टाइम हो चुका था और काफ़ी जिससे नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। और इसके बाद सऊदी अरब ने सोचना शुरू किया कि हमारा पाकिस्तान के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाए, दफाई एग्रीमेंट हो जाए, अगर एक पर हमला दोनों ममालिक पे हमला तस्वर किया जाएगा, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ और जनरल आसम मनीर साहब, जो अब सऊदी अरब में इस एग्रीमेंट को उन्होंने साइन किया, जिससे दोनों ममालिक पे अब हमला अगर किसी एक मुल्क पे होगा तो वो दोनों पे तस्वर किया जाएगा। और ये अब इसके बारे में हम मज़ीद बात करते हैं फैसल भाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तो रावलपिंडी न्यूज़ और फ़हीम मलिक साहब और रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक इस बहुत ही अहम और पेचीदा मसले के ऊपर जो दुनिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है उसके लिए मुझे मदऊ किया। तो जैसा कि आपने सूरत हाल देखी है कि इस वक्त दुनिया में एक ग्लोबल वार का एक वो दौर दौरा है, और आप देखें जिसका अफ़गानिस्तान और यूक्रेन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और लीबिया, यमन, इन सब के ऊपर यके बाद दीगरे वक्तन फ़वक्तन अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमले होते रहे और ये जंग का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि आप देखें दुनिया में कहीं भी जंग लगी है तो मुख्तलिफ जो वर्सेस है दो जंगी मुल्कों या रियासतों के दरमियान, एक तो मुख्तलिफ आती है, कहीं अफ़गानिस्तान होता है, कहीं पाकिस्तान होता है, कहीं श्रीलंका होता है, कहीं यमन होता है, कहीं इराक़ होता है, कहीं ईरान होता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक ही क़ुव्वत नज़र आएगी, और वो है आपके सामने ये सहूनी ताकत, ये इज़राइल, जो जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका और इनका गठजोड़ जो है ये दुनिया को एक ऐसे ईंधन में धकेल रहे हैं जिसके लिए शायद किसी का बचना नामुमकिन हो इस आग से। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आप देखें कि पाकिस्तान ने 6th जनरेशन वार को जीता, और किस तरीके से उन्होंने अपने दुश्मन को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। क्योंकि इंडिया ने जब पाकिस्तान से पंगा लिया तो वो उस पर वो नंगा हो गया, और उसने अपने साथ साथ जो उसके ऐसे लोग थे, जो उसके पार्टनर से जो कोलेशन थी उसकी दुनिया के ऊपर, वो भी उसकी भी इज़्ज़त नफ्स ऐसे मजरू हुई कि वो भी इस चीज़ के ऊपर आ गया कि अब हमें इंडिया से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात रही, और पाकिस्तान ने इस जंग के बाद जिस तरीके से इक्तसादी और मुआशी और दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा किया, एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी इख्तियार की, और उसके ऊपर जैसे उन्होंने दुनिया को अपनी तरफ दुनिया को मोटिवेट किया, दुनिया को काउंसलिंग की, दुनिया के मुल्कों की, कि पाकिस्तान का जो चेहरा दिखाया जाता है वो नहीं है।
اور اس میں پاکستان بہت حد تک کامیاب بھی ہوا۔ پاکستان کو قطر کے اوپر حملے کے بعد جیسے ہی پاکستان کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، اور کیونکہ وہ تو ایک حملہ ہو چکا تھا، حملے کے بعد انہوں نے مدعو کیا، جس پہ ایک اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں آپ دیکھ لیں پاکستان کا کردار دیکھ لیں، پاکستان کا رول دیکھ لیں اس کانفرنس کے اندر، کیسے ہمارے وزیر اعظم کو پروٹوکول ملا، کیسے اسلامی ریاست کو پاکستان کو دنیا اسلامی ریاستوں کے اندر تسلیم کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد اس کو سعودیہ نے پاکستان کو کال کر دی کہ آپ بھی آئیں اور آپ ہمارے ساتھ آ کے معاہدہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے وہ جتنی اپنی دفاعی صلاحیتیں تھیں عرب ممالک کے پاس، ان کی جو وہ لیتے تھے وہ اسرائیل اور امریکہ سے لیتے تھے، اور جب انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب ان کا جو وہ دفاع ہے اس کو مزید اور بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اصلاحات آنی چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بیٹھ کر مقابلہ کر سکیں، تو پھر سعودی طاقت نے اس چیز کو محسوس کیا، اس چیز کو اسلامی دنیا نے پھر تسلیم کیا کہ ہمارے پاس آلریڈی مسلمانوں میں ایک ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور جس نے 6 جنریشن وار بھی جیتی ہے، اور جس کے جوانوں نے اپنا لوہا بھی دنیا کے اوپر منوایا ہے۔ تو پھر اس بات کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہوا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے پاکستان کے لیے کہ شاید پاکستان تحریک پاکستان کی وہ کال جو آج سے 200 سال پہلے چلی مسلمانوں کے علیحدہ ملک کے لیے، آج اس کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اس صورت میں کہ جیسے ہی پاکستان کو حرمین شریفین کے حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا گیا، اور پوری دنیا نے اس معاہدے کو دیکھا، یہ اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ اور یورپی جتنے یونین ہیں، جتنے اس کے ملک ہیں، یہ اب اپنی جو آنے والی ان کی مستقبل میں جو ان کی پلاننگ ہے، یہ اس کو چینج کریں گے۔ اگر وہ چینج نہیں کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں مشرق وسطیٰ اور بر صغیر میں سے ہمارے ساتھ اب آگے کوئی نہیں شاید چلے گا، تو اس لیے ان کو اپنی پالیسیاں نرم کرنی پڑیں گی، اپنی پالیسیوں سے ہٹنا پڑے گا۔ اور سعودی نے اگر معاہدہ کیا ہے تو ایک برادر ملک کے ساتھ کیا ہے، وہ ہماری خوبیوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور اسی کو پتہ تھا کہ یہ ہی حفاظت کریں گے ہمارے ساتھ مل کے حرمین شریفین کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں قطر، باقی عرب ممالک، اب وہ اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اب وہ پاکستان سے ان کو مدد درکار ہے، کیونکہ پاکستان نے دنیا میں پہلے ہی ایک جنگ جیت کے اور اپنا نام بنا لیا اور بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی طاقتور ملک ہے، اور وہ اپنے دشمن کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، ایک گورنمنٹ کی اور ہماری عسکری جو طاقتیں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کی قربانیاں اور ان کی محنت آج یہ رنگ لے کے آئی ہے، کیونکہ جو موجودہ سسٹم اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ دن بدن بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا مورال بلند ہو رہا ہے، پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت بن رہی ہے۔ وہی سعودی عرب تھا کہ جہاں پہ ایک حسرت ہمیں رہ گئی تھی کہ کبھی ہمارا بھی کوئی آدمی وزیر اعظم وہاں پہ جا کے شاہی مہمان بنے، لیکن ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ سعودیہ نے جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو شاہی پروٹوکول دیا، جیسے انہوں نے شاہی مہمان بنایا، اور سب سے بڑی بات کہ خود وہ استقبال کرنے آئے محمد بن سلیمان، اور یہ ایک بہت بڑی خارجہ پالیسی کی ایک جیت ہے پاکستان کے لیے۔ اور آخر میں بات کرتا چلوں گا پاکستان کے دفاعی اداروں کی، اور اس میں خصوصاً بالخصوص جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، کہ ان کی جو جارحانہ قیادت ہے، جو انہوں نے لیڈ کیا ہے پاکستان آرمی کو، اور جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر جس پلیٹ فارم پہ انہوں نے اپنی ایک قوت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بہت بے مثال اور لاتعال ہے۔ یقیناً کہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے ایک جدید جنگ کا جیتنا ضروری ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری پاک فوج نے انڈیا کے خلاف 6 جنریشن وار جیت کر دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، اور وہ اپنے دشمن کو بتا سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ اندرونی دشمنوں کا بھی مقابلہ ہے، کہ جو پاکستان نے جنگ جیتی
پاکستان جنگ لڑ رہا تھا تو وہ اس چیز کو ماننے کو نہیں تیار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ پاکستان نے جنگ جیتی تو تب انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ایک طے شدہ معاملات تھے۔ پاکستان کو قطر بلائے، پاکستان کو سعودیہ بلائے، لیکن ان کا کام صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے وقار کو مجروح کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آج پاکستان کا نام سر بلند ہو رہا ہے تو اس میں چاہے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، چاہے ان کی جگہ زرداری صاحب ہوتے، چاہے ان کی جگہ فضل الرحمان ہوتے، چاہے ان کی جگہ وہ جو اس قابل نہیں بھی ہے ابھی جیل میں بیٹھا ہے وہ ہوتا، لیکن جہاں پاکستان کی عزت کا سوال آتا ہے تو ادھر ہمیں ایک یکمشت ہو کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان کے معیار کو ہمیں بڑھانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی اس میں نکتہ چینی ہیں نکال رہے ہیں اور قاصر ہیں اس سوچ سے جو پاکستان کے لیے ایک محب وطن پاکستانی بناتی ہے۔ تو میں ایک بحیثیت پاکستانی، میری سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آ جائیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، آ جائیں اپنی ریاست کے ساتھ، آ جائیں اپنی فوج کے ساتھ، آ جائیں اپنے اداروں کے ساتھ، اور آئیں اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اور مل کر پاکستان کو ہم مزید ترقیوں کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ اور آخر میں فہیم بھائی، فہیم ملک صاحب جو ہمارے راول پنڈی کی ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں، اور رشید بھائی صاحب، میں ان کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، راول پنڈی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ایسے مسائل کہ جس کا کوئی وقت وزن ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ ایسے ہمیشہ ایک مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کے حل نکالنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔